موت در حقیقت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ عدم پر تخلیق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عدم کو پیدا کیا کیسے جائے گا؟ عدم تو در حقیقت جو ہے وہ تخلیق کے بالکل منافی ہو جائے گی، ضد ہو جائے گا۔ لہذا جیسے زندگی ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ لفظ تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے، ایسے ہی موت بھی ایک مثبت وجودی حقیقت ہے جس پر کہ عمل تخلیق کا اطلاق۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اس میں دیکھیے کہ جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری زندگی کے بعد آنے والی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں، وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکل آف فیتھ جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے۔ اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام ہے۔ آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا، وہ حیات اخروی، وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے، لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نوع کی زندگی ہے، حیات برزخی ہے۔ اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیفیات وارد ہوں گی، جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اصطلاح ہے عذاب قبر، تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے، اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے بہرحال، اور اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو ابدی زندگی ہے، اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار دیا جائے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یقیناً وہ پچھلا گھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ، کاش کہ انہیں معلوم۔ البتہ یہ جہاں تک دو حیاتیں ہیں، حیات دنیاوی، حیات اخروی، اور ان کے درمیان میں یہ حیات برزخی، یہ تو تین چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا تھا، اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شامل۔ لیکن ایک حیات اس سے پہلے، ایک موت اس سے پہلے آ چکی، یہ در حقیقت فلسفے اور حکمت قرآنی کا ذرا غامض پہلو، مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہیں، تفاصیل اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو حکمت کے غامض مسائل ہیں انہیں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث نہیں کی، اس لیے کہ قرآن مجید صرف حکماء کے لیے نہیں ہے، فلاسفہ کے لیے نہیں ہے، بہت اعلیٰ عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عامیوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے۔ لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گرفت میں آ جائیں، سب کے علم کی سطح تک رسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے، اور باقی چیزیں جو ہیں کہ جو زیادہ غامض ہیں، دقیق ہیں، فلسفیانہ حقائق ہیں، ان کی طرف صرف اشارے، اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے عقلاء اور حکماء ہوں گے، اور عاقلانہ اشارہ کافی ہے، عاقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے، وہ جب وہاں سے گزریں گے وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ معلوم ہوا چار ادوار ہیں، ایک موت پہلے تھی، پھر اس کے بعد احیاء ہوا ہے، پھر اب یہ زندگی آئی ہے، پھر اماتہ ہوگا، پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا، پھر احیاء ہوگا، اور پھر وہ زندگی ابدی ہو جائے۔ لیکن یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن، یہ دو نام ہیں سورہ مبارکہ کے، اس کی جو آیت ہے، اور میں نے سن 66 میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے، جو پہلے ہفت روزہ الاعتصام میں چھپا، پھر میثاق میں چھپا، پھر حکمت قرآن میں چھپا، میں بار بار چونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہے، پہلی مرتبہ اس میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت تھے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے، اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے کہ جو ہاتھ آئی ان کا وہ تحسین کا خط میں نے شائع بھی کیا تھا میثاق، وہ آیا مبارکہ جس میں صراحت کے ساتھ دو اماتے اور دو احیاء، اہل جہنم کی فریاد آئی ہے ان الفاظ میں کہ وہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ جلایا،
یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ ہے احیاء کے معنی زندہ کرنا، اماتہ کے معنی مارنا۔ کسی شے کو مارنے کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زندہ تھی تب اس پر اماتہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ مردہ سے اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ہے خلق الموت والحیات، موت کو مقدم رکھا گیا ہے حیات۔ اسی طرح وہاں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دونوں مرتبہ موت مقدم ہے حیات پر۔ اور اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ یہ اس رکوع میں بھی وہ لفظ آیا ہے فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اعتراف کر لیا، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا۔ وہاں بھی فرمایا گیا ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے، کوئی شکل ہے؟ یعنی اگر 4-5 ہم پر مراحل آ چکے ہیں تو پروردگار ایک مرحلہ اور، یعنی جب اس طریقے سے 2 مرتبہ اماتہ ہو چکا، 2 مرتبہ احیاء ہو چکا، تو پھر یہ کہ کوئی ایک اور شکل ہو جائے، کوئی اور مہلت مل جائے، گویا کہ دلیل کے طور پر فہل الی خروج من سبیل کی جو استدعا ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ لایا گیا، تمہیں 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ چلایا، تو اب 1 مرتبہ اور ہمیں موقع عنایت ہو جائے۔ اب میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا، شاید آپ چونکے ہیں، کہ در حقیقت یہ 4 نہیں 5 ادوار ہے، اس لیے کہ پہلے اماتے سے پہلے ایک زندگی ہے، تبھی تو اماتہ ہوگا۔ تو حیات اولا، پھر اماتہ اولا ہوا ہے، پہلی موت ہوئی ہے، پھر احیاء اولا، یہ دوسری زندگی ہوئی، پھر اماتہ ثانیہ، دوسری مرتبہ کا زندہ موت کا وارد کیا جانا، اس کے بعد احیاء ثانی ہوگا، دوسری مرتبہ کا زندہ کیا جانا، اور اس کے بعد زندگی۔ گویا کہ 3 زندگیوں کے مابین 2 موتیں حائل ہیں۔ اب نوٹ کر لیجئے، بات ثابت یہ ہوا 3 زندگیوں کے مابین وقفے ہیں 2 موتوں کے، پہلی زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، پھر زندگی۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بعض حضرات آپ یہاں نئے ہیں، پہلی ہماری تخلیق ہوئی عالم ارواح، اس کے لیے لفظ تخلیق بھی مناسب نہیں ہے، ایجاد یا ابداع، اس لیے کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی مشہور معروف اور بڑی مارکت الآراء تصنیف ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان کے فلسفے پر مشتمل ہے، اور پہلا باب جو ہے اس میں افعال الہی، اللہ تعالیٰ کے 3 بنیادی افعال پر بحث کی گئی۔ اللہ کے 3 کام بنیادی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ابداع، یعنی عدم محض سے وجود بخشنا، یہ ابداع۔ دوسرا ہے خلق، خلق یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی شے بنا دے، یہ خلق ہے۔ اور تیسرے تدبیر، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہے وہ ان 3 کیٹیگریز کے اندر فال کریں گے۔ 3 بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے تمام افعال وہ ان کے منقسم ہو جائیں گے، ابداع، عدم محض سے وجود بخشنا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ایجاد کہا جائے یا ابداع کہا جائے یہ صحیح لفظ ہوگا، خلق نہیں، اس لیے کہ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بننا۔ آپ نے پڑھا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو، بنایا انسان کو مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی، سوکھی ہوئی، سوکھا گارا جو سوکھ کر کھنکنے لگا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا فرمایا اس نے آگ کی لپٹ سے۔ وخلقنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے بنائی ہے ہر شے جو زندہ ہے۔ معلوم ہوا خلق کے ساتھ جو ہے کوئی شے موجود ہوگی کہ کس شے سے بنائی گئی۔ البتہ پہلا مرحلہ جو ہے ایجاد و ابداع وہ ہے کہ جس میں اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، عدم محض سے، انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کریٹ کرنا، یہ ہے ایجاد و ابداع۔ پھر ایک شے سے دوسری شے، دوسری سے تیسری، پھر امتزاج ان کو جوڑ کر بنانا، ایک کی شکل بدل دینا، یہ ہے خلق۔ اور انہی کے مابین پھر اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے اوامر، یہ جو ہے ان کی تنفیذ ہوتی ہے، یہ ہے تدبیر۔ تو یہ 3 بنیادی افعال ہیں۔ میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی زندگی جو ہے اس کے لیے لفظ خلق موضوع نہیں ہے، وہ ہماری تخلیق اول جو ہے
وہ جو تخلیق اول ہے ہماری وہ عالم ارواح میں، اور اس کے لیے ایجاد و ابداع کا لفظ مناسب۔ اس کے بعد پہلی زندگی تھی جس میں کہ وہ ہم نے عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلا۔ ظاہر بات ہے زندگی تھی، نہ صرف زندگی تھی، پورا شعور ذات موجود تھا۔ ہم نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ، تو جب تک کہ سیلف کانشسنس نہ ہو، شعور ذات نہ ہو، معاہدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب معاہدہ کیا جاتا ہے، اقرار کیا جاتا ہے، بقائے لیے ہوش و حواس میں یہ وعدہ کرتا ہوں یا معاہدہ کر رہا ہوں، تو گویا کہ اپنی ذات کا پورا شعور ہونا لازم۔ ہم اس شعور ذات کے ساتھ زندہ تھے، اگرچہ جسموں کے ساتھ نہیں تھے، صرف ارواح کی شکل میں تھے۔ الارواح جنود مجندہ، وہ لشکروں کی صورت میں وہ تمام ارواح تھی جو اللہ کے حضور میں حاضر تھی، اور پوچھا گیا الست بربکم قالوا بلا۔ اب یہ پہلی حیات ہے، اس پر پہلا اماتہ طاری ہوا، پہلی مرتبہ مارا گیا، یعنی سلا دیا گیا، ان ارواح کو کسی کولڈ سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ ہے موت کا وہ پہلا مرحلہ جو اس زندگی میں آنے سے قبل ہم گزار آئے۔ اس کے بعد اب ہو رہا ہے احیاء اولا، وہ اس زندگی میں، اس عالم میں جو عنصری ہے اس کے اندر جب وہ رحم مادر میں ایک جسم تیار ہوا ہے، تو وہ روح کو لا کر اس کولڈ سٹوریج سے، وہ جو روح معین ہے اس شخص کی، اس کو لا کر شامل کیا گیا، اور یہ گویا کہ احیاء اولا ہوا۔ اس کے بعد یہ زندگی دوسری آ گئی۔ در حقیقت یہ جسے ہم پہلی زندگی کہتے ہیں، یہ زندگی دوسری کہ جو ہم اس عالم مادی میں بسر کر رہے ہیں، اس میں ہمارا جسم بھی ہے اور ہماری وہ روح بھی ہے، جبکہ پہلی زندگی میں صرف ارواح۔ اس کے بعد دوسرا اماتہ ہوگا، اور پھر عالم برزخ شروع ہوگا، پھر دوسرا احیاء ہوگا، اور پھر ہماری آخری زندگی ہوگی، اخروی زندگی، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی۔ یہ ہے در حقیقت حیات انسانی کے مختلف انواع۔ اب اس میں ذرا ایک بات میں اور ہمت اور جرات کر کے عرض کر رہا ہوں، اس سے یہ تو ثابت ہوا ہے ہمارے ایمان کا جزو لازم کہ ہم ابدی ہیں، ہمیں کبھی ختم نہیں ہونا، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہ ابدی ہے، جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو، وہ ابدی زندگی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ابدی ہیں۔ البتہ اسی کا ایک اور خامس پہلو یہ ہے کہ ہم ازلی بھی ہیں، ہمیشہ سے۔ اب یہ ذرا بات آپ کو چونکانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم علم خداوندی میں ہمیشہ سے، میرا جو بھی وجود ہے، میرا تشخص جو اس وقت ہے، علم خداوندی میں تو ہمیشہ سے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے، اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ، جیسے کہ اس کی ذات قدیم ہے، اس کا علم بھی قدیم ہے۔ کوئی شے جس کا وجود اس عالم میں کبھی ہونا ہوگا، وہ علم خداوندی میں ازل سے موجود ہے، جس کو کہ ہمارے صوفیہ اور ہمارے متکلمین کہتے ہیں صور علمیہ۔ علم خداوندی میں یہ تمام صورتیں پہلے سے موجود ہیں، تو ہماری ایک پوٹینشل ایگزسٹنس جو ہے، پوٹینشل ہے، یہ بالقوہ وجود تھا ہمارا علم خداوندی میں، اور وہ ہمیشہ۔ اس کے بعد ہمارا پہلا وجود عالم ارواح میں ہوا، وہ ہمارا وجود خارجی، اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ وجود ہے جو مادی زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے، مادی جسد کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر ہمارا ایک اور وجود ہوگا، وہ ابدی ہے۔ اب یہ ہے وہ چیزیں جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ وہ حقائق ہیں کہ جن میں سے حیات دنیاوی تو ہمارے سامنے کی شے ہے، ہمارے تجربے کی شے ہے، حیات اخروی وہ ہے جس کا جاننا لازم ہے اگر اس زندگی کو درست بسر کرنا ہے۔ لہذا ان پر تو تفصیل سے گفتگو ہوئی، پوری بحث ہے، پوری شرح و بسط کے ساتھ ہے، لیکن یہ ابتدائی مراحل جو ہیں یہ خالص علمی باتیں ہیں، یہ ایک حکمت کے وہ غامض مضامین ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے بہت ہی اشارے صرف کر دیے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ ان پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے، اور خود اس کا جو سبب ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ یہ حکمت و فلسفہ کے جو غامض مضامین ہیں ان کا تعلق ہے حکمات سے، اور عاقلہ را اشارہ کافی سے۔ اب جو میں نے یہ اس قدر طویل جو زندگی ہے انسان کی، اس کے لیے میں نے وہ لفظ ازلی بھی استعمال کر دیا کہ پوٹینشل ایگزسٹنس ہماری جو ہے وہ تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے۔ ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے عنوان سے بانگ تراب، اس میں دو شعر آج کے ہمارے اس درس کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں، بلکہ اسی آیت کے اعتبار سے اہم ہے۔ پہلا شعر، تو اسے پیمانہ امروز و فرداں سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ واقعہ یہ ہے کہ جو ان الفاظ کے اندر جو شوکت ہے، یہ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے کی صحیح ترین تعبیر،
کیا تم سال گنتے ہو 60 سال 70 سال 80 سال؟ کیا یہ زندگی ہے؟ یہ تو تمہارے ذہن کی بڑی تنگی ہے۔ بلکہ میں نے وہ حقیقت زندگی کا اپنا مضمون شروع یہاں سے کیا کہ یہ لوگ کہ جو صرف تجربہ اور شہود کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ تو زندگی سمجھتے بس پیدائش سے موت تک کا وقت، لیکن کیا یہ 30 40 50 60 سال 70 سال 80 سال، ان میں بھی پہلا حصہ گزر جاتا ہے جس میں شعور ہی نہیں، اور پھر بڑھاپا آ گیا تو کہ لا یعلم بعد علم شیئا، پھر کچھ شعور نہیں رہتا۔ بیچ کے 30 40 سال بمشکل ہے کہ جو شعور کے ہیں۔ تو کیا یہ کل ہماری حقیقت یہی ہے؟ اشرف المخلوقات جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جس کی شان اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہے، کیا اس کی حقیقت بس یہی ہوگی؟ اور اس میں بھی یہ کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر 70 برس کی زندگی بھی ہو تو 40 برس تو گزر جاتے ہیں، بے شعوری کے شروع کا اور آخر کا حصہ دونوں شامل کر لیجئے تو بیچ میں کیا ہے، وہ 2 دن کی زندگی رہ جائے گی کہ جس میں شعور ہے، حرکت ہے، ارادے ہیں، عزائم ہیں، امنگیں ہیں، آپ کچھ بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، کچھ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو اصل کہنا پروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ تو وہی ہے۔ تو زندگی یہ نہیں ہے، یہ زندگی بہت طویل عمل، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اب یہ جو جاویداں پہ ہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی، ظاہر بات ہے کہ ان حقائق کو کما حق ہو تو ان کی تعبیر ممکن ہی نہیں، بس الفاظ آئیں کہ جس سے کچھ تاثر مل جائے۔ اور میں نے آج جو بات عرض کی ہے اسے پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں ایک حصہ تو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، یعنی ابدیت، ہمیشہ کا وجود ہے ہمارا، اسے ختم نہیں ہونا۔ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، اس لیے کہ ابدا خالدین فیہا ابدا جہنمیوں کے لیے بھی آیا ہے، اور خالدین فیہا ابدا اہل جنت کے لیے تو بے شمار جگہ پر آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا وجود ابدی ہے۔ البتہ پہلا حصہ جو ہے اس کے بارے میں عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ صرف پیدائش سے یا 9 مہینے اور ایڈ کر لیجئے کہ جو رحم مادر کے ہیں، بس یہاں سے سمجھے گا۔ ایک مادہ پرست کی نگاہ اس سے آگے نہیں جائے گا۔ اس سے آگے چلیے تو قرآن مجید نے ایک حقیقت یہ منکشف کی کہ تم تو ایک اور زندگی پہلے بتا بھی آئے ہو، گزار آئے ہو، ایک زندگی ایک موت تم پر پہلے آ چکی ہے اس عالم مادی کے اندر آنے سے پہلے، اور وہ زندگی جو ہے وہ تھی جس میں کہ قول و قرار ہوا تھا الست بربکم قالوا بلا۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے، یہ بہت گہرے فلسفے کی بات ہے کہ در حقیقت اس سے بھی پہلے ہمارا ایک وجود، پوٹینشل وجود موجود تھا، علم خداوند۔ اب اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں، فارسی کا، فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے بہت اونچا شعر ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنار برفگندی در آبدار خدرا۔ اللہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو تیرے اندر، ضمیر کہتے ہیں کسی کی مخفی حقیقت، اندر کی شے، میں تیرے باطن میں بڑے آرام میں سو رہا تھا، یعنی میں تھا موجود، ایک صور علمیہ کے اعتبار سے میں تیرے علم میں تھا۔ اب تیرے علم میں تھا تو میں تھا، لیکن میں تیرے وجود کے، تیرے وجود مطلق میں میرا ایک وجود تھا، بالکل جیسے کہ ایک سی پی کے اندر، ایک مثال آگے دی ہے تشبیہ، سی پی کے اندر موتی موجود ہوتا ہے لیکن سی پی ایک وقت تک بند رہتی ہے، موتی ظاہر نہیں ہوتا۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، پروردگار تو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تو نے یہ کائنات بنائی، مجھے بھی بنائی۔ یہ جو اگرچہ قرآن مجید میں کوئی نص قطعی کے طور پر یہ مضمون میرے علم کی حد تک نہیں ہے، اور اس حدیث پر بھی محدثین کا تو ظاہر بات ہے کہ اس پر گفتگو ہے اور جرا ہے، لیکن یہ کہ اکثر ہمارے ہاں کے حکما اور فلسفہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا، میرے اندر قوت کا لاوا تھا جو کھول رہا تھا، میرے اندر خلاقی تھی، لیکن یہ کہ اسے پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، لہذا میں نے خلق کو پیدا کیا، اس سے میری وہ قوت خلاقی اور میری وہ قوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ الباری، الخالق، المصور، یہ جو اس کی صلاحیتیں تھیں
یہ جو پوٹینشیلٹیز تھی یہ چھپی ہوئی تھی، مخفی تھی، تخلیق سے وہ ظاہر ہوئی، اور پھر اس تخلیق کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی جس میں یہ شعور تھا کہ وہ اس کا پورا احساس اور ادراک کر سکے اور معرفت حاصل کر سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے کائنات تخلیق کی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات تخلیق فرمائی، اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے انسان کو پیدا کیا، کہ یہ معرفت کی اس کے اندر صلاحیت تھی کہ اللہ کو پہچانے۔ تو بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے جوش میں تو نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے بھی پیدا کیا۔ اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں بکنارہ برفگندی در آبدار خدرا، جیسے سیپی کے اندر وہ موتی موجود تھا لیکن پتہ نہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا، کون اس کی خوبصورتی کو دیکھے، کون اس کے حسن کا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے۔ تو اس نے اپنا منہ کھولا اور موتی کو باہر پھینکا تاکہ اس موتی کا حسن ظاہر ہو۔ تو نے بھی مجھے اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈالا ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خدرا، میں تو تیرے اندر کا ایک موتی ہوں۔ یہ تیرے اندر کا موتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ متکلمین نے اس کے لیے اصطلاح وضع کی ہے صور علمیہ۔ کائنات میں جو شے بھی خارج میں پیدا ہوئی ہے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی، اور وہ اللہ کے علم میں اس کا وجود جو ہے وہ اس کا پوٹینشل ایگزسٹنس ہے۔ اس اعتبار سے میں نے آج عرض کیا ہے بات کو، اس لیے کہ اب پتہ نہیں کتنے زندگی کا کتنا حصہ بقایا ہے۔ میں اس حصے کے درس کے دوران چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں کہ جن پر میں نے تاحال جان بوجھ کر گفتگو نہیں کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں جس چیز کے بارے میں میری ایک رائے بنی ہے اور جو بھی میں نے مختلف جو گوشے ہیں ان سے حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ چونکہ جس قسم کا یہ اجتماع ہوتا ہے اس میں بالکل نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان طلبہ بھی ہوتے ہیں، اور اس قسم کے مضامین جو ہے ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کی فہم کی سطح سے وہ بہت بالا تر ہو، ان کے لیے وہ فتنہ نہ بن جائے۔ لیکن یہ کہ اب اور میرے پاس میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی موقع ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں ان حقائق پر بھی گفتگو کر سکوں، اس لیے میں نے آج اس قدر تفصیل سے بات کی۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ 3 زندگیاں اور 2 موتیں، درمیان میں ہے یہ حیات دنیاوی۔ نوٹ کیجئے 5 میں نے مراحل بیان کیے، پہلی زندگی، پھر پہلی موت، دوسری زندگی، دوسری موت، پھر تیسری زندگی جو ابدی ہے۔ یہ جو درمیان کی زندگی اس کا مقصد کیا، یہ وقفے کیوں ڈالے گئے، یہ ہے اصل سوال۔ پہلے کوسچن پوز کیجئے کہ ایک مسلسل عمل ہے یہ زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، یہ ایک مسلسل عمل ہے، تو وقفے کیوں ڈالے گئے؟ وقفے کا لفظ میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، وہ شعر میں آپ کو سن چکا ہوں۔ موت ایک زندگی کا وقفہ، یعنی آگے بڑھے گی دم لے کے۔ یہ موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں، یہ بھی زندگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم شعور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شعور کے ساتھ تھے پہلی زندگی میں جب عہد کیا الست بربکم قالوا بلی، پھر وہ ارواح موجود تھی، معدوم نہیں ہو گئی معاذ اللہ، لیکن شعور نہیں تھا، سلا دی گئی، کولڈ سٹوریج کے اندر سلا دی گئی۔ پھر ہم شعور کے ساتھ اس زندگی میں آئے، پھر موت آئے گی، اور یہ موت جو ہے یہ تو کامل بے شعوری کی نہیں ہے، اس میں تو شعور رہے گا، اس لیے کہ وہ جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، وہ شعور ہے۔ اگرچہ وہ شعور جو ہے وہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے اس وقت کے شعور سے، اس میں کیا فرق ہوگا، نیم شعوری کی کیفیت تو بہرحال ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی باشعور جو ہے وہ ابدی زندگی ہے۔ تو ان 5 میں درمیانی جو ہے حیات دنیاوی، جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے، ہمارے تجربے میں آ رہی ہے، ہم اسے بسط کر رہے ہیں۔ بلکہ میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ دوسرے رکوع میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا، ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی، ہم خود نہیں جی رہے ہوتے، زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا، نہ کوئی ہدف معین کیا، نہ کوئی نصب العین ہے، تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے، بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا، وَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اوندھے منہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ
صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے، وہ خود جی نہیں رہے، یہ زندگی برائے زندگی ہے، جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، تب زندگی ہے۔ تو ایک ہے زندگی بسر کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی۔ بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے، بسر کر رہی ہے، اس کی غایت کیا ہے؟ یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا اس آیہ مبارکہ کا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ، انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ، اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے، امتحان، جیسے ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، میں بات یہ کہا کرتا ہوں 3 گھنٹے کا امتحان، چونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہے، یہ ایک 30 سال کا امتحان، فرق کچھ نہیں ہے، یہ تو کوانٹیٹیٹو معاملہ ہے، کوالٹیٹیو کوئی فرق نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا امتحان، 30 سال کا امتحان۔ 30 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو، میں عرض کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریڈ جو ہے انسان کی زندگی کا، جس میں وہ کچھ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، وہ در حقیقت وہ 30 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں، 30 نہیں 40 سال ہو جائیں گے، اللہ خیر سے۔ تو یہ اس کا امتحان، یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے۔ پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے۔ پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں، اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے اوپر ابھرتا ہے، اور وہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان آیات الہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی، تو پہلے امتحان میں پاس ہو گئے۔ اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گئے، صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا، تو گویا کہ وہ ناکام ہوا، وہ تو ضل ضلالا بعیدا، جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل۔ اب جس نے پہچان لیا، اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب عمل کا امتحان شروع ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے، اس کو مانو، اللہ نے روکا ہے، رکو، پھر اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا۔ پرائمری کا امتحان پاس کر لو گے تو مڈل ہے، پھر میٹرک ہے، پھر آگے چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان، باپ نے گھر سے نکالا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے۔ پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکالا۔ اس کے بعد اس سے بڑا امتحان، اب وہ نمرود کے دربار میں پیش ہوتی ہے، لیکن ان کا صبر، ثبات، استقامت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ قائم ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے مدعی ہو تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا، مغرب سے نکال کے دکھاؤ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تیسرا امتحان، ڈال دو اس کو آگ میں، اس کو جلا دو، بہت بڑا الاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا، اب بھی آخری موقع ہے، باز آ جاؤ، رجوع کرنا۔ یہ امتحان، کامیاب ہوئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے نبے بام۔ چوتھا امتحان، انی مہاجر الی ربی سیہدین، گھر بار وطن کو چھوڑ کر بالکل سمجھیے ان ولڈرنس نکل گئے ہیں، اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے، آج سے 4-4.5 ہزار سال قبل کی دنیا، کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے، کہاں پر ہمیں کوئی ہوٹل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی، لیکن نکل گئے۔ پھر پوری زندگی مہاجرت میں ہے، آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن پکار اٹھے کہ وہ امتحان واقعتاً بڑا کڑا تھا۔ وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو 100 برس کا بوڑھا، جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا، اور اب وہ بیٹا 13 برس کا ہوا ہے، فلما بلغ معہ السعی، جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے، جبکہ باغو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا۔ اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا، بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے، میرے مشن کا علم بردار، میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا، میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ولی عطا فرمایا ہے، ساتھی عطا فرمایا ہے۔ آخری امتحان جو ہے
ممتحن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر، جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور اس میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم، تم نے سب پاس کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی، یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمو لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو جب کہ اللہ نے امتحان لیا، ابتلا کیا، آزمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں، کلمات، اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے، تنکیر نکرہ کا لفظ، بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، اور جب وہ تمام میں پورا اترا تب کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہا۔ اس مقام پر فائز ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم کو علیہ السلام۔ تو در حقیقت پوری زندگی امتحان، یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مفلسی ہے، کبھی تمنگری ہے، کبھی حالت خوف ہے، کبھی حالت امن ہے، کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے، اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ امتحان۔ چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کَلَّا۔ انسان کا بڑا مغالطہ ہے، بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ عزت نہیں ہے، امتحان ہے خدا کے بندے۔ اسی طریقے سے جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل میں، وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، یہ ذلت نہیں، وہ عزت نہیں، یہ ذلت نہیں۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، ذالک یوم التغابن، جس کو اس دن جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا، اور جو اس وقت ذلیل ہو گیا اور عذاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیفیت بھی امتحان کی ہے، وہ کیفیت بھی امتحان کی۔ تو اس پورے کے اوپر، زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیاوی جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ 3 زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، بلکہ 5 زندگیوں میں سے ایک زندگی، اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے، بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت، معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ تو 5 وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اور اس کی حیثیت ایک امتحانی وقفے کی ہے۔ تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا علامہ اقبال کی اس نظم میں، وہ اس نظم کا آخری شعر، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہے۔ اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہو، وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے۔ اصل میں عرصۂ محشر میں ہم اس وقت، عرصہ ہے، یہ عرصہ نہیں ہے، لفظ عرصہ کہتے ہیں میدان کو، عرصۂ محشر میں ہے۔ یہ پہلا مصرع پورا کیا ہے؟ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یہ زندگی ہے اصل محشر۔ وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لیے ہوگا۔ اصل میں تو اگر کوئی عمل کا تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو، برابر ہر کے اندر سینہ داری، سرود نالے آہے فغانے، جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو، اس لیے کہ در حقیقت یہ حشر یہاں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آتا ہے حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اس اگر ہم پہچان لیں کہ ہمارا امتحان اب ہو رہا ہے، اور وہ جو نتیجے کے دن ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے۔
اس کے نتیجے کا اصل تو ہم یہاں بنا یا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی ابدی زندگی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب یہ نوٹ کیجئے، یہ جو لفظ ہے یہ بلا یبلو، یہ ثلاثی مجرد میں بھی آیا ہے، لیبلوکم ثلاثی مجرد ہے، یہی پر ابلا یبلی بھی آتا، لیبلیکم منہ بلاء حسنا، ابلا باب افعال سے بھی آیا، پھر باب افتعال سے کثرت آیا، نبتلی ہے، یبتلیکم، ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے، تینوں کا مفہوم ایک ہی۔ بہت سے الفاظ جو ہے وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں، لیکن بلا یبلو، ابلا یبلی، ابتلا یبتلی، ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا۔ اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر، جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کے ضمن میں دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوں گی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اسٹرگل ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک مسابقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ آپ کے پاس رزق کی مقدار محدود ہے، اب چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں، آپ چاہتے ہیں میں مجھ سے چھین لیں، یہ ہے وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اور نمبر دو اصطلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ، اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا، وہ باقی رہے گا، اور جو کمزور ہے، انفٹ ہے، وہ معدوم ہو جائے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا۔ جیسے کہ اقبال نے کہا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفا جات، یہ جو بھی کمزور ہوگا، انفٹ ہوگا، معدوم ہو جائے گا۔ یہ ڈارون کے فلسفے میں یہ سپیشیز جو ختم ہو گئی، بڑے بڑے حیوانات ہوتے تھے، ڈائنوسارز وغیرہ، اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے۔ کیوں ختم ہو گئے؟ کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق بنا لیا وہ باقی رہے، جو فیل ہو گئے وہ ختم۔ تو میں نے یہ اصطلاحات صرف رکھی ہے، فلسفہ پڑھانا جو ہے ڈارون کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ایکم احسن عملا، یہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں ہے، بلکہ جو تم میں سے چناؤ ہے، فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہو انہیں وہ چنے گے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے۔ اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے بات جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا ہے، اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے، لیکن فلسفے کا ایک نقطہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے یہ در حقیقت ارن کی جانے والی شے ہے، یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ اگر آپ نے اس زندگی کے اندر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر وارد نہیں ہو سکے گا، یہ سروائیو کرے گی۔ لیکن اگر عمل صالح کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحکم نہیں کیا تو معدوم ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو حیوانات کی ہے۔ جس طریقے سے کہ حیوانات کے لیے ریزریکشن نہیں ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں۔ یا یہ کہ حیوانات کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی، کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا، کسی نے کسی اور کو لات نصیب کی تھی، اس کا بدلہ دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا، یہ ایک حدیث ہے۔ اور ابھی میرے پاس ایک کتاب حال ہی میں آئی ہے، ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں، 4 بڑی والیوم میں انہوں نے الاحادیث الصحیحہ جمع کی، یعنی صرف صحیح ہے نہیں، دوسری کتابوں میں بھی جو حدیثیں کے صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر، اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا کہ حیوانات کی بھی باعث بعد الموت ہے، ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے۔ یہ بات جو ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے، اس کے آخری حصے میں۔ تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزریکشن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گا، اٹ ہیز ٹو بی ارنڈ، اسے تو کمانا پڑے گا آپ کو۔ اس کے لیے عمل صالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے کو برداشت کر جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بقا ہو۔ بہرحال وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، صرف ایک نقطہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے سامنے رکھا ہے
تو ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا؟ اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر پھر اس کو واضح کیا گیا ہے، کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ اسٹرگل کریں، ایک دوسرے سے مسابقت کریں خیر میں، نیکی میں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف معین کیا ہوا ہے جدھر اس نے اپنا رخ کیا ہے، تو تم بھی اے مسلمانوں رخ کرو اور استباق کرو۔ استباق کہتے ہیں بھاگنا، دوڑنا ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، استباق۔ وہ جو حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے گئے تھے، اور آ کر پھر جب انہوں نے والد اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جو اپنی معذرت پیش کی ہے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، اور اپنے کپڑوں کے پاس، سامان کے پاس یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے، فاکلہ الذئب، تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا۔ تو استباق کے معنی ہے دوڑ لگا کر ایک دوسرے سے آگے نکل۔ فاستبقوا الخیرات، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ یہی لفظ سورہ حدید میں آیا، وہاں پر باب مفاعلہ سے مسابقت سے آیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ معلوم ہوا کہ سٹرگل جو کی تو برقرار ہے، مسابقت اسینشلی موجود ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے یہ غلط نہیں ہے، پسندیدہ ہے، صرف یہ کہ اس کے رخ کو بدلنا۔ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہو، تم دولت میں، جائیداد میں، دنیاوی شہرت میں، دنیاوی وجاہت میں، اس میں ایک دوسرے کو جو ہے شکست دینے کے درپے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرے ہو، تمہارا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، خدمت خلق میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی میں ایکم احسن عملا، اس میں ایک مسابقت اور ایک استباق، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، سٹرگل کرنے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے دو مثالیں آپ کو دے دی، سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور وہاں سورہ حدید میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ تو مسابقت کا جذبہ اپنی جگہ درست ہے، یہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے، البتہ اس پہ صحیح رخ پر ڈالنے کی بات ہے کہ اس کو نیکیوں اور بھلائیوں، خیرات اور حسنات اور خدمت خلق کے رخ پر ڈالو، اور اس میں ایک دوسرے سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ العزیز ہے زبردست، اور غفور ہے بخشنے والا۔ اس کا تعلق اسی امتحان کے ساتھ، امتحان کا نتیجہ دینے پر قادر، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دینا چاہے اور دے نہ پائے، کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے اور کوئی اسے روک لینے والا ہو، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لینے والا، کوئی اس کے فیصلے کے آڑے آ جانے والا۔ العزیز، العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق، نو لمیٹیشن، اس کے اختیارات میں کوئی تحدید نہیں، جو چاہے کر گزرے، فعال لما یرید، یہ ہے العزیز۔ لیکن اس کے ساتھ الغفور بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی، خطاؤں سے درگزر کرنے والا بھی۔ غفر کا اصل مفہوم ہے ڈھانپ لینا، اس لیے مغفر کہتے ہیں خود کو، جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالی جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی بھی کرنے والا، بخشنے والا، پردہ پوشی فرمانے والا، تو اس میں گویا کہ العزیز میں ایک پہلو ہے تخویف کا، خوف، دہشت پیدا کرنے والا، اور غفور میں تشویق کا، امید پیدا کرنے والا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ در حقیقت انسان کا صحیح موقف ایک درمیانی کیفیت ہے، بین الخوف والرجاء، ایک طرف خوف کی کیفیت بھی برقرار رہے اور دوسری طرف اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید بھی قائم رہے۔ ان دونوں کے بین انسان کا موقف رہنا چاہیے۔ اگر ایک طرف ہو گیا، چاہے ادھر چاہے ادھر، اس میں ہلاکت ہے اور بربادی۔ خوف کا انتہائی غلبہ ہو جائے گا تو انسان کی ہمت جواب دے جائے، ذرا سی غلطی ہوئی اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے، پھر اس کے اندر اصلاح کے لیے جو ہمت درکار ہے، عزیمت درکار ہے، وہ باقی نہیں رہے گی۔ اور رجا کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو بے پرواہی آ جائے گی، استغنا ہو جائے گا، پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فکر نہیں رہے گی۔
تو ان دونوں کے مابین بین الخوف والرجا رہنا چاہیے. اور العزیز الغفور یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ یہ اسی کے لیے کہ ایک میں تخفیف کا پہلو ہے، دہشت ہے، خوف ہے، اور دوسری میں امید ہے، رجا ہے، اس کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا. الذی خلق سبع سماوات طباقا وہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر. اب یہاں پر اگرچہ قرآن مجید نے کہیں صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس شے سے بنائے، اور عام طور پر جب ہم اس کو بیان کرنے میں آتے ہیں تو یہ کہ عدم محض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا. ایک بات صحیح ہے، لیکن درمیان میں بہت سا وقفہ ہے، گیپ ہے بہت بڑا. اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن ہے، اس امر کن نے کیا شکل اختیار کی ہے. اب یہ اصل میں وہ موضوعات ہیں جن سے آج کل جو فزکس کی جو سمجھیے کہ سب سے اونچی شاخ ہے، تھیوری آف دی کریشنز آف یونیورس، کائنات پیدا ہوئی کیسے، کن مراحل سے گزری. ہمارے صوفیہ اور متکلمین اور فلاسفہ نے اسے تنزلات سے تعبیر کیا. ذات بحث نے ایک احدیت کی شکل اختیار کی، پھر وہ واحدیت، تنزلات ستہ اور تنزلات خمسہ کی اصطلاحات. لیکن یہ کہ آج کے دور میں وہ پہلے ایک صورت نور کی شکل میں اللہ کے کلمہ کن نے ایک صورت اختیار کی ہے نور کی. اس نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے اور اسی نور سے ارواح انسانیت پیدا کی. نہ زمین تھا نہ آسمان تھا، ابھی کچھ نہیں سوائے نور خدا. اس کے بعد اسی میں پھر اس خلق نور کے اندر بڑے بڑے دھماکے ہوئے، ایکسپلوژنز ہوئے، اور وہ جو مخفی اس کی انرجی تھی وہ ظاہر ہوئی ہے. اس نے کروں کی شکل اختیار کی ہے، بہت بڑے بڑے کرے، آتشی کرے جیسے کہ ہمارا یہ سورج ہے، اور نہ معلوم کتنے اربوں کروڑوں بلکہ کروڑوں کیا کہہ رہا ہوں اربوں سورج ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود. ان سب کا در حقیقت یہ نار کا مرحلہ ہے. اس یستخیروں کا بعلم کا، واستقدروں کا بقدرت کا، واصلوں کا من فضل کا العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو قدرت رکھتا ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. تو کیا کوئی قدرت حاصل نہیں تھی؟ کیا کچھ علم حاصل نہیں تھا حضور؟ یہ بمقابلہ علم خداوندی، بمقابلہ قدرت خداوندی کل موجودات کی قدرت اور ان کی نفی مطلق ہو جائے گا. کوئی علم نہیں. یہی بات یہاں کہہ دی تھی. کوئی وجود نہیں ہے، وجود حقیقی صرف اللہ. بہرحال یہ تمام تصورات ان کی تعبیرات ہیں. تعبیرات میں ذرا سخت سے سخت تر مقامات بھی آ جاتے ہیں، مشکل سے مشکل تر مقامات بھی آ جاتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت اس عظیم ترین سطح پر توحید کو بیان کر رہی ہے. اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب تک یہ بات سامنے نہ آئے 4 اعتبارات سے کس طریقے سے توحید کے بیان کو اس صورت نے سمو لیا اپنے اندر اور جمع کر لیا ہے، تبھی اس کی وہ عظمت ہے کہ ثلث قرآن کے مساوی یہ صورت ہے. تبھی اس سے صحابہ کی وہ محبت کا راز جو ہے وہ کھلتا ہے کہ کیوں ایسے ہی نہیں ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے میرا معبود جسے میں پوچھتا ہوں، وہ اللہ ہے. لیکن وہ اللہ نہیں جسے تم پکار رہے ہیں، وہ اللہ جو اکیلا تنہا. اللہ الصمد، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں صمد کا لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ ہے، اور اس کے مفہوم کو بھی 2 معنی سے بیان کیا گیا ہے. ایک تو چونکہ ایک مرفوع روایت بھی امام راضی لے کر آئے ہیں، روئے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ حضور سے پوچھا گیا اللہ کا صمد ہونا کیا معنی ہے اس کے، تو آپ نے فرمایا هو السید الذی یصمد الیہ فی الحوائج. اصل میں یہ صمد جو ہے عربی زبان میں یہ ہوتا تھا کسی چٹان، مضبوط چٹان کی طرف جس کو پشت پر رکھ لیا جائے تو دشمن سے مقابلے میں انسان کو سہولت ہوتی ہے. اگر آپ جیسے کہ وہ حضرت عمر کا بھی واقعہ بیان ہوتا ہے، بعض حضرات تو اس کو نہیں مانتے لیکن اکثر لوگ مانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے حضرت عمر، اور اس وقت شام کے ایک محاذ پر جنگ بھی ہو رہی تھی. اس وقت حضرت ساریہ جو امیر الجیش تھے وہ کوئی غلطی کر رہے تھے، اسٹریٹجک مسٹیک ہو رہی تھی کہ انہوں نے پوزیشن ایسی لے لی تھی کہ جو غلط تھی جنگی تدبیر کے اعتبار سے. تو حضرت عمر نے وہی اللہ نے کہیں دکھا دیا، اللہ کو قدرت حاصل ہے وہ دکھا دے. آج ٹیلی ویژن سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر ٹیلی ویژن کے آج سے 1400 برس قبل دکھا سکتا. انہونی بات نہیں ہے کہ وہ نقشہ سامنے آ گیا. جیسے حضور فرماتے ہیں جب آپ سفر معراج سے واپس آئے، جب سوال کیے لوگوں نے اچھا آپ مسجد اقصی میں گئے تھے، وہاں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی کڑیاں ہیں، کیا ہے؟ تو اب حضور ایک دفعہ چونکے کہ اب یہ میں نے کوئی کھڑکیاں تو نہیں گنی وہاں پر،
لیکن یہ کہ اگر مجمع میں آپ نہ بتا سکتے تو تالیاں پڑ جاتی. اس وقت اللہ نے فوراً وہ جو ہے لا کر سامنے کھڑا کر دیا وہ نقشہ، اور حضور دیکھ دیکھ کر بیان کرتے رہے یہ ایسا ہے ایسا ایسا. تو یہ تو در حقیقت بالکل اللہ کی قدرت سے ہرگز کوئی اس میں بوجھ نہیں ہے. تو حضرت عمر نے وہی فرمایا ہے اور صحابہ نے سنا ہے. یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، ہے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کو پشت پر رکھو. پہاڑ پشت پر ہو تو آپ پشت کی طرف سے اب محفوظ ہو گئے، آپ یکسو ہو کر سامنے سے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اگر اندیشہ رہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے تو وہ توجہات جو ہیں وہ منقسم رہیں گے. بہرحال یہی معاملہ ہے صمد کا، وہ ہستی جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کو پناہ گاہ سمجھا جائے، جس کی طرف اپنی مشکلات کے اندر رجوع کیا جائے، اور اس اعتبار سے پھر وہی مطلوب بن جاتا ہے، وہی مقصود بن